اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ شروع میں جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری تھا، تو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس دوران جس طرح کلمہ پڑھنا مسلمان اور اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا، اسی طرح ہجرت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مدینہ منورہ، تو یہ ہجرت بھی ضروری اور لازمی تھی۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ کچھ تو ویسے بہانہ بنا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہجرت تو کی، لیکن جب ان کو موقع ملا تو دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے۔ ہجرت یہ تجارت کے بہانے سے کہ ہم تو کسی تجارت کے لیے جا رہے مکہ مکرمہ واپس آئیں گے، بس صرف یہاں مدینہ منورہ سے نکل گئے واپس نہیں آئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلی وہ جماعت کے جو ہجرت نہ کریں، ان کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کو مارو، جہاں پر بھی آپ کو ملے ان کو قتل کرو۔ دوسری وہ جماعت کہ جو ہجرت تو کر کے آئے لیکن ہجرت کے بعد دوبارہ پھر یہ مکہ مکرمہ یعنی کفر کی طرف چلے جائے، تو ان کو بھی جہاں تک آپ پکڑو ان کو قتل کرو۔ تیسری وہ جماعت کہ جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں نے صلح کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، نہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے، تو یہ لوگ یا تو مسلمانوں کے پاس خود آ جائے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارا بھی صلح ہے، تو ان کو بھی قتل نہ کرو۔ اور یا مسلمانوں نے جن کافروں کے ساتھ صلح کیا یہ ان کافروں کے ساتھ مل گئے کہ جس طرح آپ کا مسلمانوں سے صلح ہے ہمارا بھی صلح ہے، اور ہم بھی کسی صورت بھی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قتل، تو ان کے ساتھ جو صلح ہے اس طرح صلح رکھو۔ اور چوتھی وہ جماعت ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو صلح رکھتے ہیں، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، اس بہانے سے وہ اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنے قوم سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ لیکن جب کافر مل کر ان کو کسی سازش کی طرف بلائے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر یہ اسی سازش کی طرف جاتے کافروں کا ساتھ، تو ظاہری طور پر تو صلح کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتے، لیکن دل کے اندر وہ منافقت اور کفر ابھی بھی ہے، اور جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع ملتا ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان منافقین کو بھی جہاں پر بھی آپ پکڑیں تو ان کو کیا کریں؟ قتل کریں۔ تو ایک وہ کہ جو ہجرت نہ کریں تو ان کو بھی قتل کرو، جو ہجرت کرے لیکن دوبارہ کفر کی طرف جائے پھر بھی ان کو قتل کرے۔ اور تیسری وہ کہ جو صلح نامہ کرے اور حقیقت میں وہ صلح نامہ ہو تو ان کو کچھ بھی نہ کہیں۔ اور چوتھا وہ جماعت کہ جو ظاہری طور پر تو صلح کا بات کرے لیکن دل میں وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور مسلمانوں کے نقصان کے لیے درپے ہو، تو اللہ نے فرمایا ان کو بھی کیا کرو؟ قتل کرو۔ فما لکم فی المنافقین، کیا ہو گیا تم لوگوں کو منافقین کے بارے میں، کیونکہ جو لوگ ادھر آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پھر ہجرت یہ تجارت کے بہانے سے واپس مکہ مکرمہ گئے۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ مسلمان تھے، کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ کیا تھے؟ وہ منافق تھے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیے۔ اس پر صحابہ کا آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ تو اللہ نے ان کو صحابہ کو جواب دیا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کافروں کے بارے میں آپس میں بحث اور مباحثے کرتے۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو لوٹا دیا ہے، یعنی کفر کی طرف دوبارہ لوٹا دیا۔ کیوں؟ بما کسبوا، ان کی کرنے کی وجہ، کرتوت ہوئے ان کی کرتوت ایسے تھے کہ یہ کفر کی طرف، اس لیے کہ جو بندہ گمراہی کی طرف خود جانا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اور تیز کر لے کہ جاؤ اپنا کام کرو، اور جو ہدایت کی طرف آتا ہو تو اللہ اس کو ہدایت کے لیے راستے کھول دیتے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ ہدایت دو، من، اس بندے کو، اضل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا۔ اب جس کو اللہ گمراہ کرے تم لوگ کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ ومن یضلل اللہ،
اور جو کوئی اللہ جس کو گمراہ کرے فلن تجد لہ سبیلا تو ہرگز نہیں نکال سکتا ان کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا، وہ کفر پر ہوگا۔ ودو اور یہ لوگ چاہتے ہیں لو تکفرون کہ تم بھی کافر بن جاؤ، یہ منافقوں کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ تم بھی اسی کفر کی طرف لوٹو، کما کفروا جس طرح یہ خود کافر ہیں، فتکونون سوا پس یہ آپس میں سب کے سب کیا ہو جائیں برابر۔ اصل ان کے دلوں میں یہ ہے فلا تتخذوا منہم اولیاء، اس لیے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، ان لوگوں کو کا حاجت مند بھی نہ بنو، ان لوگوں سے حاجت نہ مانگو کہ آپ ان سے امداد مانگو۔ اس لیے ایک موقع پر یہودیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اجازت مانگی، ہم اس سے کچھ مدد لے سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خبیث ہے اور حبیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ان کو دفع کریں۔ آج جس طرح ہم امریکہ کے نیچے دبے ہوئے ہم ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے امریکہ کا، اور وہ ہمارے مسلمانوں کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر سکتے ہیں، نام بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تتخذوا من، ان کو دوست نہ بناؤ، نہ ان کا سے کسی قسم کی کوئی مدد لے لو، حتیٰ اس وقت تک یہاجروا فی سبیل کہ یہ ہجرت نہ کرے، تو اس زمانے کی بات کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ ہجرت کرنے سے اعراض کریں فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی ملے بس ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا اور ان کو نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار، کسی قسم کی مدد نہ لو ان سے۔ إِلَّا الَّذِينَ یہ وہ تیسری قوم کا ذکر ہے کہ جو تیسری جماعت کہ جو حقیقت میں آپ کے ساتھ صلح چاہتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ مگر وہ لوگ جو پہنچے إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ تم میں سے کسی قوم کے پاس وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان میثاق کوئی عہد ہو، یعنی آپ کا اور کسی دوسری کافروں کے ساتھ عہد ہو، اور پھر یہ انہی جماعت کے پاس پہنچے اور ہم آپ کے ساتھ صلح کا اعلان کریں، أَوْ جَاءُوكُمْ یا خود تمہارے پاس آئے، حسرت صدورہم اور ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں کس بات سے، ان یقاتلوکم کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں، بس اب یہ لڑنا نہیں چاہتے، او یقاتلو قومہم یا اپنے قوم کے ساتھ لڑیں، بس یہ لڑنا نہ آپ کے ساتھ چاہتے ہیں نہ اپنے قوم کے ساتھ۔ اب اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کر دیا کہ ان منافقین کو، ان کافروں کو آپ کا صلح نامے پر آپ سے ہٹ گئے، ورنہ اگر یہ صلح نہ کرتے تو یہ تو آپ کے ساتھ ظاہری طور پر کیا تھے، لڑنے والے تھے، لیکن اللہ نے آپ کے دشمنوں کو کیا کر دیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ان کو کمزور کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ اللہ ان کو مسلط کر لیتا علیکم تمہاری اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر یہ تمہارے ساتھ لڑتے، لیکن اب جب یہ لڑنا نہیں چاہتے تو آپ بھی صلح کرو۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر یہ لوگ کنارہ کشی کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تو آپ ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ نہ لڑے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور آپ کو صلح کرنے کی پیشکش بھی کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ تو کوئی راستہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علیہم ان پر، آپ ان کو اس کے بعد قتل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک صحابی نے کسی کو قتل کر دیا تو کسی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں قتل کیا، وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا، اس صحابی نے کہا کہ وہ تو منافق تھا، ویسے جان بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل کو چیرا ہے کہ اس کے دل میں منافقت ہے یا ایمان ہے، کچھ دل کا حال تو آپ کو پتہ نہیں، آپ وہ زبان سے پڑھ رہے تو اس کو رہنے دیتے۔ اور یہ وہ تیسری جماعت کا تذکرہ ہے کہ جو ظاہری طور پر تو امن چاہتا ہے لیکن دل کے اندر وہ لڑنا چاہتا۔ ستجدون آپ پائیں گے آخرین ایک اور ایسی جماعت یریدون جو یہ چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ وہ تم سے امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ جب بھی ان کو فتنی کی طرف بلایا جاتا ہے، ارکسوا فیہا یہ اسی طرف لوٹ جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور امن اور صلح بھی پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور تم سے اپنے ہاتھوں کو روکے بھی نہ، تو پھر کیا حکم ہے، فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تم جہاں پر بھی ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكَ اور یہ وہ أُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللہ نے بنائے تمہارے لیے ان پر سلطانا مبینہ کلی طاقت اور کلی زور کہ آپ جہاں پر بھی ان کو پکڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر غالب کیا کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو۔
آمین الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار